لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الظلة لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کے ایک معروف اور مشہور آیت کریمہ اور اسی کی مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بغیر کسی تمہید کے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو باتیں رکھنی ہے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز وہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین اس وقت امت محمدیہ ہو یا امت مسلمہ آپ کچھ بھی کہہ لیں جن نازک ترین حالات کے دور سے گزر رہی ہے چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو شریعت کے لحاظ سے ہو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ہو یا ہماری ثقافت کے اعتبار سے ہو اس امت کا بچہ اچھی طریقے سے واقف ہے اور حیرت کی بات یہ کہ اتنی بڑی ترقی حاصل ہونے کے بعد یہ امت مسلمہ اس قدر زوال پذیر کیوں ہو گئی ہے اور تنزلی اور یہ ذلت اور یہ مسکنت امت محمدیہ پر کیسے آ گئی ہے ہماری آپ کی تاریخ بڑی روشن ہے سبحان اللہ اور میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو قطعاً نہیں کروں گا تاریخ پر اگر ہماری بات ہوگی تو اصل جو پیغام ہے وہ ادھورا رہ جائے گا تو ہماری تاریخ تو اتنی شاندار اتنی جاندار اتنی روشن ہے سبحان اللہ لیکن آج یہ امت اس قدر ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں کیسے چلی گئی ہے یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے اور بڑی یہ سوچنے والی بات ہے
عمومی طور پر عالم اسلام پوری دنیا کی بات کی جائے اور خصوصی طور پر ہمارے وطن عزیز بھارت ہندوستان کی اگر میں بات کروں، مساجد کے لحاظ سے ہو، مدارس کے لحاظ سے ہو، یا اسی طریقے سے جامعات کے لحاظ سے ہو، اور ہمارے جو اپنے دعویٰ سینٹر اسلامی مراکز ہیں، ان سب کے لحاظ سے اگر ہم غور کریں سبحان اللہ، تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جو درگت آپ کہہ لیں یا آپ اور کوئی لفظ استعمال کر لیں، آپ کے لیے پوری آزادی ہے سبحان اللہ، یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور جبکہ ہندوستان، یہاں کی مٹی سے ہمارا گہرا تعلق ہے، یہاں کی خوشبوؤں سے ہمیں پیار ہے، یہاں کی فضاؤں اور وادیوں سے ہمیں محبت ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو سینچا ہے، آزاد کرایا ہے سبحان اللہ۔ اس ہمارے اپنے وطن عزیز ہندوستان کی صرف میں بات کر رہا ہوں، اور ہماری گفتگو اسی پر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آخر اس قدر سبحان اللہ یہ امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے؟ اور اس سے برا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ مایوسی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں۔ اور میں اور ایک آپ کو بات بتاؤں، اچنبھے والی بات بتاؤں کہ اس امت میں رہنے والا ہر آدمی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج امت یہاں تک پہنچی ہے، اس کے ذمہ دار علماء ہیں، اچھا۔ کوئی یہ کہتا ہے اس کے ذمہ دار مساجد اور مدارس کے ذمہ داران ہیں، کوئی کہتا ہے ہماری جمعیت کے ذمہ داران ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمانوں کے قائد ہیں، رہنما ہیں، لیڈران ہیں، کوئی نوجوانوں کو کوس رہا ہے کہ یہ بگڑ گئے ہیں، امت خراب ہو گئی ہے، کوئی بزرگوں کو کہہ رہا ہے، کوئی بڑوں کو کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک ہنسنے والی بات یہ، تماشا یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر یہ ٹھیکرا تھوپ کر کے خود کو بڑا معصوم سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی افسوس والی بات ہے کہ ہم دوسرے کو مجرم بتا کر کے سبحان اللہ اور اپنے کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ پہلے سمجھ جائیں، یہ حالات کیوں بنے ہیں اور یہ حالات کیوں بگڑے ہیں سبحان اللہ، اس پر ہمیں اور آپ کو گفتگو کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، جن تناظر میں میں بات کروں گا اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اور آپ اس کے جواب میں جائیں گے تو عمومی جواب تو قرآن مجید کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کئی مقام پر آیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج امت مسلمہ جو ذلت کی کھائی میں ہے، یہ رسوائی میں ہے سبحان اللہ، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے بدعمالی ہے، ہماری نافرمانی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، معصیتوں کی سزا ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آج امت کی یہ جو بری حالت ہے، اس کا سب سے بڑا، اس کی سب سے بڑی وجہ پوری امت مسلمہ کے وہ افراد ہیں جو دین سے دور ہیں یا گناہوں میں لت پت ہیں، معصیتوں میں ڈوبے بھی ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے اور ہمارے بدعمالی کی یہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کا رحم و کرم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے، ہر گناہ کی سزا دینے لگے، اللہ کی قسم ہے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، پہلا پیغام خطبہ جمعہ کے حوالے سے، امت کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ آپ دوسروں پر الزام تھوپنے کے بجائے اور دوسروں کے سر پر الزام لگانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم میں سے ہر آدمی محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اور پیارے نبی جناب محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पर अमल करते हैं। ये पहली बात हो गई है जो मैंने उमूमी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पाक में इसका जिक्र मौजूद। अल्लाह ने कहीं फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में आयत भरी पड़ी है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख करके इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक ऐलान पर अपनी बात खत्म करूंगा, और मैं बड़ी जल्दी में इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये बातें रखूंगा। वक्त की नज़ाकत मुझे पहले से इसका एहसास है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस वक्त में बरकत नसीब फरमाए। वो है मेरे भाइयों कि सबसे पहले हमें और आपको इस मसले को समझना है। एक बात तय कर लीजिए कि आपको हल करने के लिए अगर आप तैयार होंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला तो यह मसला हल हो जाएगा। और यह उम्मत जो जिल्लत में है, पसपाई में है, रुसवाई में है, या यह उम्मत जो दर बदर ठोकरें खा रही है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला अगर हम और आप इस मसले को समझ जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला वही शान व शौकत, वही इज्जत, वही रिफात, वही बुलंदी अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। मैंने कहा तारीख में जाना नहीं चाहता हूं, सुभान अल्लाह हमारे असलाफ की तारीख उठा करके देखो, जहां गए, जिधर गए, जिस इलाके में कदम रखा, अल्लाह तबारक व ताला ने फतह है, नुसरत है, कामयाबी है, गलबा है, इज्जत है, अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया है। तो आइए मेरे भाइयों, एक वजह तो आपने ये समझ लिया है कि हमारे गुनाहों का नतीजा है, इसलिए उलमा को जिम्मेदार मत बताओ, जिम्मेदारों को आप ज्यादा दोषी मत ठहराओ, या उम्मत के जो कायद हैं, रहनुमा है, आप इनके सर पर थोप करके अपने आप को बरी जिम्मा ना समझो, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा मजमूई तौर पर जिम्मेदार है। हमें और आपको मेरे भाइयों अपना मुहासबा करना है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा फरमाए, दीन से मोहब्बत करने की, दीन पर चलने चलाने की अल्लाह तबारक व ताला तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये है, जो मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे और आपको अपने ईमान है, अपना अकीदा है, अपना तौहीद है, अपना इस्लाम है, सुभान अल्लाह, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पाक में और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका हल बताया गया है। सारा हल अल्लाह तबारक व ताला ने इसी में रखा है। हम अपने तौहीद को दुरुस्त कर लें, हम अपने अकीदे को सजा लें, अपने ईमान को संभाल लें। मैं एक आयत करीमा पेश करूंगा और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा को अगर आपने समझ लिया, अल्लाह की कसम है, खुतबे जुमा का मकसद भी पूरा हो जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व ताला बहुत सारी बातें हमारे जहन में आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना तखज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व दिल्लतुन फिल हयाति दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, याद रखो पिछली कौमों का जिक्र हो रहा है, लेकिन इलाज अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत का रखा है। दुआ करो अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था, कौन थे वो लोग? सुभान अल्लाह, बनी इसराइल थे, जिन्होंने क्या किया, एक सामरी नाम का शख्स आया, उसने क्या किया, बछड़े एक मूर्ति बनाई, बछड़े की शक्ल में बनाई, उसमें आवाज आने लगी। लोगों ने क्या किया, बछड़े को अपना माबूद बना लिया। गौ परस्ती वहीं से शुरू हो गई, सुभान अल्लाह, जानवर की पूजा वहीं से होने लगी। और आप जानते हैं बनी इसराइल ये कौन सी कौम थी? आप इसको बनी इसराइल पर कयास करने की बजाय आप उम्मत मुहम्मदिया के हालात के तनाजुर में समझने की कोशिश करें मेरे भाइयों। क्या है जानते हैं, उन लोगों ने क्या किया, बछड़े को माबूद बना लिया। और ये बनी इसराइल कौम सुभान अल्लाह दुनिया की सबसे अजीज तरीन कौम थी। अपने जमाने में अल्लाह ने फरमाया, वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमको दुनिया जहां में फजीलत अता की थी बनी इसराइल को, अल्लाह तबारक व ताला ने, मैं वो बात नहीं करूंगा अल्लाह ने इनको क्या मकाम दिया, क्या दर्जा दिया। और जानते हैं जब इन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, पूजा करने लगे, परस्तिश करने लगे, उसको खुदा बना लिया, अल्लाह तबारक व ताला का जो हक तौहीद है एक बछड़े को दे दिया, जानवर को दे दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या किया, इन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने जलील कर दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने रुसवा कर दिया। आप सोचेंगे कि जनाब आली ये बात तो बनी इसराइल के हवाले से है, उम्मत मुहम्मदिया का जिक्र कहां है? अल्लाह ने आगे फरमाया, व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, जो आदमी भी ये झूठी बात, इल्जामात की बात, इफ्तरा परदाजी, अल्लाह तबारक व ताला के शान
اور اللہ کا حق توحید جو آدمی اس میں بھی ملاوٹ کرے گا، یاد رکھو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو اسی طریقے سے ذلیل و رسوا کریں گے۔ آپ دیکھیے ایک بات سنیے، آپ غور سے سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدہ کو سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے جتنے اعمال ہیں نا یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھو ہم جو عمل کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ذرا، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے توحید عبادت، اسی کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت۔ کیسے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نظر و نیاز ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے، مدد مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو کہا جاتا توحید الوہیت۔ میرے بھائیوں اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان بنی اسرائیل والوں نے، ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، یہی حق توحید کیا کیا؟ ایک جانور کو دے دیا، ایک بچڑے کو دے دیا اور بچڑے کو بنا لیا معبود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو آنے والے جو بھی لوگ ہیں شرکیہ کام کریں گے، مشرکوں والا کام کریں گے، شرکیہ اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہی انجام کرے گا۔ یاد رکھو غیر اللہ کے جتنے پجاری ہیں، اللہ کی قسم ہے غیر اللہ کے سامنے جتنے بھی جھکنے والے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز چڑھانے والے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ اعمال، آپ یاد رکھنا وہ اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہے سبحان اللہ اسے غیر اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جا کر کے دیکھو، آستانوں پر دیکھو، مزارات پر دیکھو، خانقاہوں پر دیکھو، قبروں پر دیکھو، اللہ کی قسم بھیڑ لگی ہے، مردوں کا ازدحام ہے، خواتین لائن لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے یہ گھر، یہ مساجد، فجر میں دیکھ لو کیا معاملہ ہے، فجر کا حال لے لیا جائے، عشاء کا حال لے لیا جائے، کیا معاملہ ہے۔ یہ غیر اللہ کے جو یہ اڈے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ آباد ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہیں یہ ویران ہے، ویران پڑے ہوئے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سبحان اللہ جو مساجد میں بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، آستانوں پر بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، قبروں کو چاٹتے ہیں، قبروں کا دھول لاتے ہیں اور اپنے گھروں میں تبرک کے لیے لٹکا لیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ملاوٹ والے مسلمان ہیں، یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ ملاوٹ والے مسلمان ہیں، اور ایسے مسلمانوں سے اللہ کی قسم ہے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کو صرف یاد رکھو، منبر رسول سے یہ پیغام ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کو صرف توحید مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ ایمان مطلوب ہے۔ کیا ہے؟ یہ ملاوٹ والے مسلمان۔ اور سنو کہیں سے آواز آ رہی ہے، آج ہم اس ملک میں 25 کروڑ ہیں، کہیں ایک کونے میں آواز آ رہی ہے ہمارے ملک میں 30 کروڑ کی آبادی ہے، اتنے مسلمان ہیں، مارے جا رہے ہیں، مساجد جا رہے ہیں، مدارس جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں 25 نہیں آپ 50 کروڑ بھی ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہے یہ ملاوٹ والی اگر زندگی گزارو گے، ایمان اگر صحیح نہ ہوگا، عقیدہ اگر صحیح نہ ہوگا، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے بات کرتا تھا، وہ مسلمان قلت میں تھے۔ کس میں تھے؟ قلت میں تھے، تعداد میں کم تھے، اللہ کی قسم ہے، مگر فتح ہو، نصرت ہو، کامیابی ہو، غلبہ ہو، عزت ہو، شان و شوکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتا تھا۔ اور اس ملک میں مسلمان 25 کروڑ ہے، 30 کروڑ ہے، 50 کروڑ بھی اگر آپ ہو جاؤ، عقیدہ اگر صحیح نہ رہا، ایمان اگر صحیح نہ رہا، اللہ کی قسم ہے تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ شاعر نے گانا، شاعر کہتا ہے وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ۔ کیا بولتا شاعر؟ وہ کتنے تھے؟ وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں میں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ اور ایک شاعر نے اور کہا، وہ شاعر زندہ ہے، دعا کرے اللہ اس شاعر کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اس شاعر نے کیا کہا؟ وہ 313 تھے ہزاروں پہ تھے بھاری، وہ 313 تھے ہزاروں پہ تھے بھاری۔
भारी, इस्लाम की अजमत थी उन्हें जान से प्यारी। मेरे भाइयों, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, वो जितने सहाबे कराम थे वो अल्लाह के नेक बंदे थे, सालेहीन थे, शहादा थे। अल्लाह की कसम है, वो कब्र परस न थे, वो कब्रों के पुजारी न थे, मजार परस न थे वो, अल्लाह की कसम आस्ताना परस न थे वो पीरों मुर्शिदों का पैर उनके सामने सजदे नहीं करते थे, वो उनकी पेशानियां टिकती थी, उनकी पेशानियां झुकती थी अल्लाह तबारक व तआला के सामने। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब की मदद की और वो कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा, वक्त इतनी तेजी से गुजर गया है, वो मेरे भाइयों ये है कि याद रखो, दुश्मनों के मुकाबले में इस नुक्ते को जरा जहन में बिठा लेना और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना। अल्लाह खुतबे जुमा का जो हकीकी पैगाम है, बहुत सारी बातें हर जुमा में रह जाती है, इतनी जल्दी बोलने की कोशिश करने के बावजूद अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। सियासत के नाम पर आज उम्मत मोहम्मदिया के लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं। हमने कहा भीड़ इकट्ठा मत करो, इनके ईमान को सजा दो, इनके अकीदे को दुरुस्त कर दो। अल्लाह की कसम है, सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जानते हैं आप, तारीख उठा करके देखें, उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह और नुसरत अता की थी, तादाद की बिना पर नहीं, असलहात की बिना पर नहीं, अफराद की बिना पर नहीं मेरे भाइयों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने की बरकत थी, तौहीद की बरकत थी, इस्लाम की बरकत थी, दीन की बरकत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। मिसालें बहुत सारी है, मैं एक और मिसाल दूंगा, जरा आपके जहन को मैं खोलना चाहता हूं और जरा आपको मैं तारीख के पन्ने की एक सैर कराऊंगा। एक गजवा है, एक गजवा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की क़यादत में लड़ी गई है, जिसका नाम है गज़वे हुनैन। क्या नाम है? गज़वे हुनैन। जानते हैं, इससे पहले जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, मुसलमान हमेशा कम रहे लेकिन दुश्मन को मार गिराया। यह गज़वे हुनैन ऐसी लड़ाई हुई, सुभान अल्लाह, मुसलमानों की तादाद है 12,000। कितने? 12,000। तारीख में ऐसी पहली जंग हुई जिसमें मुसलमान 12,000 और दुश्मन है 4,000। कितना? 4,000 है दुश्मन और मुसलमान है 12,000। सब आ गए इसमें, नए नए मुसलमान, पुराने मुसलमान, कदीमुल इस्लाम, जदीदुल इस्लाम, सारे मुसलमान इसमें आ गए। 12,000 की तादाद। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के निकले। नए नए मुसलमान हुए थे, ईमान का माना, मफहूम, अकीदा समझ में ना आया। उन्होंने कहा, आज तक हमने जितनी जंगें लड़ी है, तादाद कम होने के बावजूद हम जीत गए हैं। लन नुग़लिबल यौमा मिन क़िल्ला। आज 12,000 है, आज हमें कोई हरा नहीं सकता। आहा, ये जुमला उन्होंने कह दिया, ये जुमला उनके जुबान से निकला। चंद नादान मुसलमान थे, नए नए मुसलमान थे, उनको अपनी ताकत पर नाज आया, अपने बाजुओं पर नाज आया, अपनी तादाद पर फख्र आया। ये कह बैठे, लन नुग़लिबल यौमा मिन क़िल्ला। 313 हम थे, हमने मार गिराया, आज 12,000 है, हमें कोई हरा न सकता। अल्लाह तबारक व तआला को ये जुमला पसंद ना आया, अल्लाह नाराज हो गया। मुसलमान होकर के मेजॉरिटी पर मरता है, ताकत पर नाज है। नाज अल्लाह की जात पर करो, तवक्कुल किस पर करो? अल्लाह पर करो। भरोसा किस पर? अल्लाह पर। अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया। कैसे नाराज हुआ? अल्लाह ने कहा इनको सबक सिखाना है। 12,000 की तादाद हो गई तो उछल रहे हो, कूद रहे हो, बोल गए अपने अल्लाह को, खालिक और मालिक को तुमने फरामोश कर दिया। अल्लाह ने कहा सबक सिखाना है। कैसे अल्लाह ने सबक सिखाया जानते हैं? अल्लाह की कसम है, दुश्मन कितना है? 4,000। मुसलमान कितने हैं? 12,000। 3 गुना दुश्मन से ज्यादा है मुसलमान। जंग के लिए निकले। प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह खीमे में है। आखिरी बात है, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, मैंने वादा किया, अल्लाह की कसम है। जानते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह खीमे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन 4,000। दुश्मन ने एक बार की प्लानिंग से हमला किया, ये 12,000 भाग खड़े हो गए। 12,000 भाग खड़े हो गए। अल्लाह ने कहा सबक सिखाना है तुम्हें ये
اے ہندی مسلمانوں، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، تمہیں سبق سکھایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم ہے 25 کروڑ 50 کروڑ کی بات نہ کرو، ان 25 کروڑ میں کتنے ایمان والے ہیں نہیں دیکھا آپ نے؟ 350 مسلمان نکلے ہیں، بتائیے ایک معمولی سا ہلکا جھونکا آیا، یہ ایمان گوا بیٹھے مسلمان، لرز گئے یہ مسلمان، سودا کر دیا ان مسلمانوں نے۔ 350 مسلمان پیدل یاترا پہ نکلے ہیں، کہیں درشن کرنے کے لیے، دعا کریں اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ مسلمان ہیں، بتاؤ 12,000 مسلمانوں کی تعداد ہے، سامنے دشمن 4,000 ہے، اللہ کی قسم ہے، دشمن نے حملہ کیا، یہ 12,000 بھاگ کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہیں 12,000 میں 100 لوگ باقی بچے جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ، 100 لوگ باقی بچے، سب بھاگ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، اونٹ پر سوار ہوئے، آپ نے کہا عباس میرا پیغام پہنچاؤ، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہو میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، عبد المطلب بھلے مشرک تھے، کافر تھے، کچھ بھی تھے، مکے میں عبد المطلب کا وزن تھا، کہا میں اسی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ عباس آواز لگاؤ، حضرت عباس کی آواز ذرا اونچی تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ بھاگ کھڑے ہو گئے، اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو تم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ لوگ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سنے، سب پلٹ کر کے واپس آئے، اللہ کی مدد آئی اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں یاد رکھو، پیغام یہ دینا چاہتے میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا خطبہ جمعہ کا یہ مسلسل تیسرا یہ چوتھا جمعہ ہے، اسی پر ہماری بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ جاری رہے گی، یہ سمجھانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے۔ ہمارا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہی ہے، مسلمانوں اپنے ایمان و عقیدہ کو سنوارو، سجا لو، اپنے توحید کو درست کرو، تمہارے یہ جو اعمال ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہی انجام دینا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق